یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے اچھا لباس، خوشبو، اور پھر وضو کا طریقہ ہم تفصیل سے بتا چکے تھے کہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے 1 بار 2 بار 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، انگلیوں کا باقاعدہ خلال کیا جائے، پھر پانی لے کے منہ میں ڈال کے 3 بار مزمزہ، پانی کو ہلایا جائے، منہ کے اندر گھمایا جائے اور کلی کر دی جائے۔ مسواک آلریڈی پہلے ہو چکی ہے، انگلیاں گھمانے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ناک میں پانی چڑھایا جائے اور خیشوم تک لا کے پوری طرح مبالغے کے ساتھ، اللہ کہ آپ روزے سے ہوں، چڑھا کے پھر اس کو جھاڑنا، یہ ہے ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ایک چلو میں پانی لے کے آدھا پانی منہ میں لے کے اس کے بعد منہ بند کر کے، اب سانس صرف ناک سے آ رہی ہے، باقی پانی آپ ناک کے ساتھ لگائیں گے تو یہ پانی آٹومیٹکلی ویکیوم کرتے ہوئے اوپر چڑھے گا اور آسانی سے چڑھتے ہوئے پھر منہ والے پانی کی کلی کر دیجئے، ناک کو جھاڑ دیجئے۔ یہ دوسرا طریقہ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہماری طرح نہیں۔ وضو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں پانی لیا اور ناک میں بس ایسے 3 بار کرا، اوپر چڑھانا بھی ضروری ہے، جھاڑنا بھی ضروری ہے۔ پھر اپنے پورے چہرے پہ یہاں سے لے کے جہاں تلک، اگر داڑھی نہیں ہے تو اپنا پورا فیس آپ دھوئیں گے، اگر داڑھی ہے اس حصے کو دھونے کے بعد باقاعدہ داڑھی کا خلال، کچھ لوگ اسے دھو رہے ہوتے ہیں، مبالغہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کو دھونا ہمیں نہیں ملا، ہاں خلال آپ سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کوہنی تلک، یہ والا جو بیک حصہ ہے اس کو بھی آپ ایڈ کریں گے، شامل کریں گے، یہ حصہ اندر ہو اور اس کو اچھی طرح دھونا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور ملنا ضروری ہے۔ دلک سنت ہے، صرف یہ نہیں کہ ایسے پانی کیا اور چڑھایا اور ختم، نہیں، دلک کریں۔ پھر بائیں کو، پھر اسی طرح سر کا مسح ہے، اور سر کے مسح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 طریقے ذہن میں رکھیے۔ اگر تو سر پہ پگڑی ہے یا امامہ ٹائپ کوئی چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا حصہ تھوڑا سا ایسے کر کے باقی مسح پگڑی پہ کیا ہے، کیونکہ پگڑی کو اتارنا کھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ بھی مسنون ہے۔ اگر پگڑی نہیں ہے یا آپ کے سر پہ کیپ ہے یا آسانی سے وہ چیز اتر سکتی ہے، رومال ہے، تو یہاں سے لے کے شروع کر کے یہاں پہ جا کے بریک لگانی۔ دوسرا اور تیسرا، بدأ بمقدم رأسہ، آغاز یہاں سے کرنا، گدی تک پہنچانا، اور پھر وہاں سے واپس لے کر کے آنا اور وہاں چھوڑنا جہاں پہ آپ نے شروع کیا تھا۔ تو یہ مسح باقی رہ گیا، ان انگلیوں کو بچا لینا اور ان سے ایسے کرنا یا تھوڑا سا ایسے چوتھائی حصہ کر لینا اور کہنا کہ کافی ہے، تیرے میرے لیے سیرت کا رنگ مسح میں وہی ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے، نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہے، لہٰذا انہی تر انگلیوں سے کانوں کے اندر جہاں تک گھوم سکتی ہیں ان کو گھما کے جہاں باہر نکل جائیں، آؤٹ ہو جائیں، وہاں سے پیچھے سے اپنا انگوٹھا جو ہے اسے لا کر کے گھما کے آپ اوپر لے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہماری طرح نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں، پورا کیجئے۔ اور رہا گردن کا مسح، تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کرا، دنیا کرتی ہے۔ مجھے دنیا سے غرض نہیں، مجھے اپنی عبادت میں، عمل میں صحیح حدیث سے رنگ بھرنا ہے۔ آپ سے کسی بھی صحیح سند سے، صحیح متن اور جملوں سے آپ کا یہ فعل نہیں ملا، لہذا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنن نسائی میں 3 لفظ ہیں۔ فمن زاد علی ھذا، یہ میں وضو کر کے دکھا رہا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا فقد اساء، اس نے اچھا نہیں کیا۔ دنیا تو کہے گی بہت اچھا ہے، بلکہ کچھ حکیموں نے تو حکمتیں بھی لکھ دی ہیں کہ گردن پہ مسح کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ جزا دے،
جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے، اثبت العرش ثم نکش، پہلے بیس ثابت کریں پھر اس پہ نقش و نگار بھی کر لیجئے گا، پہلے بلڈنگ بنے رنگ بھی کر لیجئے گا، سیرت کا رنگ۔ گدی پہ آپ نے پیچھے مسح کرنا ہمیں کسی صحیح روایت ہے، ایک ضعیف ہے، اور ضعیف دلیل نہیں ہوتی ہے۔ فضائل کے اندر جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے پھر پڑھا ہی نہیں محدثین کو، 100 نبینے مل کے بھی یاد رہے ایک بینا نہیں ہو سکتا۔ ضعیف ہے یہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہے ہی نہیں تو لائیں کیسے؟ کہہ دیں دنیا کو، بتائیں صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی کو شیمپو بیچیں اور کہیں جناب 2 نمبر ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے لیتا ہے، نہیں لے گا۔ شرط یہ ہے کہ محدثین ساتھ سند بیان کر دیتے تھے، اور اس سند میں ذوف واضح تھا، جیسے ہماری میڈیسن کی سائیڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں آپ دیکھ لیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، تو اسی طرح سند اور متن کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے، دایاں پھر بایاں ٹخنوں تلک، انگلیوں کا درمیان میں باقاعدہ آپ نے خلال کیا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور ایڑیوں پہ اکثر جگہ جلدی میں خشک رہ جاتی ہے، فرمایا ایڑی میں اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا ویل للاعقاب من النار، وہ ایڑیاں جو وضو میں خشک رہیں رب اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ اسباغ نہیں یہ کر رہا، اللہ ان ایڑیوں کو آگ میں جلائیں گے۔ کبھی کھروڑے آگ پہ جلتے دیکھیے، یہ معمولی کیس نہیں ہے، ہم بہت ایزی لیتے ہیں، لیکن تیرے رب کو کچھ چیزیں اچھی نہیں۔ میں دیکھتا ہوں اپنے اچھے اداروں کے اندر اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں پکڑے جاتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، پاؤں پہ دھول گرد غبار ہو، جوتے صاف نہ ہوں، سزا ملتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں۔ تیرے رب نے بھی کچھ رکھا ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا۔ پھر مسجد میں آنا، ہاں یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر جرابوں کے اوپر مسح فرمایا ہے۔ کچھ احباب مناسب نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، نو پرابلم۔ اللہ کے دین کی دی ہوئی رخصت اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ انسان وہ رخصت لے۔ جمعہ بازار میں سیل لگی ہوتی ہے، سوموار بازار، اتوار بازار تو سارے سیل کی طرف جاتے ہیں، بلکہ سوسا روڈ پہ تو میں دیکھتا ہوں جو جوتے سیل پہ اور لکھا ہوتا ہے 100%، 50%، اتنے %، لیکن وہ پھٹے پہ تھوڑے سے رکھے ہوتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہی ہے۔ دنیا میں CNG پہ لمبی لائنیں ہوتی تھی جہاں کچھ % آپ کو ریلیکسیشن ملتی تھی، ایزی ہوتے تھے۔ اللہ اگر ایزی کریں تو پھر نہیں، باقی مرضی کی بات ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین مرضی کا نام نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کسی بزرگ کے قول کا، کسی بڑے کی رائے کا نام ہوتا تو علی کبھی بھی موضوع کے اوپر مسح نہیں کرتا۔ علی کی سوچ یہ ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہے وہ زمین پہ لگتا ہے، مٹی پہ لگتا ہے، گرد پہ لگتا ہے، دھول پہ لگتا ہے، تو نیچے والے حصے پہ ہاتھ گیلا کر کے پھیرنا چاہیے تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں دین میری رائے کا نام نہیں، دین کسی اور کے قول یا سوچ یا فکر یا نظر کا نام نہیں۔ علی موضوع کے اوپر مسح کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ مسح کے اندر موضوع کی حالت میں اس کے اوپر تھا، اس لیے میں بھی اوپر ہی کرتا ہوں۔ اپنی عقل مت لے کے آئیے، یہ عبادت ہے، اور عبادت میں قیاسے نہیں، قیافے نہیں، لوگوں کی آرا نہیں، من جانب اللہ جو وہی کا رنگ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنگ ہے وہی لیجئے، اسی میں خیر ہے۔